بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر بات کروں گا. دیکھیں جو کچھ کل ہوا یہ پاکستان کے نظام عدل پر ایک حملہ ہے. توہین عدالت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں تو آپ پوری قوم کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, صرف طاقت ہے. کل اگر تمہارے گھر پر حملہ ہوتا ہے, تمہاری عزت پر حملہ ہوتا ہے تو طاقتور جیتے گا. تم نہیں جیتو گے اس لیے کہ قانون تمہارے ساتھ ہے, اس لیے کہ حقائق تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک سانحہ ہے. پاکستان کو ایک قبرستان بنانے کی سازش ہے. ایسے نہیں چلتے ملک. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو بہتر کرنا ہے, میں نے گورننس بہتر کرنی ہے, میں نے ملک میں جو نظام ہے حکومت کا اس کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اداروں پر حملہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں, اس کے حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, تو کسی ادارے کو, کسی گورننس کو, کسی حکومت کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. یہ بے وقوفی پاکستان میں بار بار ہوئی ہے. 60 کی دہائی میں یہی ہوا. ایک مارشل لا حکومت نے یہ سمجھا ڈنڈے کے زور سے ہم اس ملک کو چلا لیں گے, کسی ادارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اداروں کو تباہ کیا گیا. یہی کام ضیاء الحق نے کیا, یہی کام مشرف نے کیا. جب آپ قانون پر حملہ کرتے ہیں تو آپ ہر نظام کو تباہ کر دیتے ہیں ملک کے. کسی کے دل میں یہ خوف نہیں رہتا کہ اس نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. ہر شخص جو ہے طاقت کی جانب دیکھتا ہے کہ طاقتور کیا چاہتا ہے, اور جب یہ ہو تو یہ عمل معاشرے میں پھیل جاتا ہے, اوپر سے نیچے تک. تو کل جو ہوا وہ اس قوم کے لیے ایک سانحہ ہے. ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کیا. اس حوالے سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال شفٹ کیا جائے گا, منتقل کیا جائے گا. وہاں ان کا ایگزامینیشن ہوگا, یعنی کہ ان کو دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی علاج ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہی میں ہوگا. اس علاج میں 1 ہفتہ لگے, 3 ہفتے لگیں یا زیادہ لگے, پورا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا تھا, اور اگلی تاریخ 16 ستمبر تھی. اس دن اثر نو جائزہ لیا جا سکتا تھا. لیکن جو کچھ کل ہوا اس نے اس تمام حکم کو زائل کر دیا. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج جو پریس کانفرنس کی بہنوں نے, ڈاکٹر فیصل نے, وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے دی گئی کسی انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے. بالکل غلط ہے یہ بات. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بہت معتبر دوست یہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں راسٹرم پہ کھڑے مجھ سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ یہ بورڈ شفا انٹرنیشنل میں مرتب کرے گا, کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے صرف یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان رہے گا, سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا, وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر عظما نے شامل ہونا تھا. لہٰذا یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ ہماری جانب سے, بہنوں کی جانب سے, ڈاکٹر فیصل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد کوئی ہجوم نہ کھڑا ہو. بالکل کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ سڑکوں کی بندش تھی اور اس لیے ہم خان صاحب کو پمز لے گئے. بالکل غلط بات ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا, ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں, پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے. آپ سب نے دیکھا, سڑکیں کھلی ہوئی تھیں, اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں, پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے. تو کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کے نظام میں ایک مزید جھوٹ کا اضافہ ہوا کل. جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی سمار کی طرف جا رہی ہے, سنور سکتی ہے, اس ملک میں ہم اکٹھے بیٹھ کر ملک کی فلاح کا سوچ سکتے ہیں, تو کل ایک اور نقصان پہنچایا گیا, زخم پہنچایا گیا اس پورے عمل کو. یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں ضرورت عوام کی, عوام کے نمائندوں کی, ہم طاقت کے زور سے سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں قانون کی ضرورت نہیں, ہمیں عدلیہ کی ضرورت نہیں. تو اب ہم پاکستانی قوم کے سامنے جواب دہ ہیں. خان صاحب نے کل جو ذکر کیا مصر میں مورسی کا, تو ہمارے لیے, ہماری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. ہم پہلے ہی بہت فکر مند تھے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک سازش کے تحت یہ ایک سلوک جو ہو رہا ہے, قید تنہائی میں جو ان کو ڈالنا ہے, اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم آج بیٹھ رہے ہیں, پارلیمانی پارٹی بیٹھ رہی ہے, پہلے ہی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. سہیل خان آفریدی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی, میٹنگ ہوگی, اور ہم پوری پاکستانی قوم کو پکاریں گے
یہ مقدمہ اب پاکستانی قوم کو لڑنا ہے. کل یقیناً ہم سپریم کورٹ جائیں گے, توہین عدالت کی درخواست داخل کریں گے, لیکن ایک اور فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے, اس کو بھی اسی طرح اڑا دیا جاتا ہے. تو پھر پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مقدمہ کہاں لڑنا ہے, عدالتوں میں لڑنا ہے یا سڑکوں پہ لڑنا ہے. سڑکوں پہ چلنا ہمارا حق ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ہم چلیں, رائٹ ٹو فری موومنٹ. آئین کے آرٹیکل 16, 17 یہ کہتے ہیں رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, یعنی کہ اکٹھا ہونا ایک بنیادی حق ہے, اکٹھا ہو کے چلنا ایک بنیادی حق ہے. آرٹیکل 19 کہتا ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن, اپنی آواز بلند کرنا ایک بنیادی حق ہے. یہ حق ہمیں دین بھی دیتا ہے, یہ حق ہمیں ہمارا آئین بھی دیتا ہے. ہم اس حق کا استعمال کریں گے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ. تو انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل کے واقعے نے ہماری ہمت کو, ہمارے عزم کو اور مضبوط کیا ہے, اور ہم قوم کے ساتھ یہ مقدمہ لڑتے رہیں گے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. ایک سوال یہ لے لیں کہ یہ جو سارا خدشہ, جس خدشے کا اظہار کیا گیا, اس میں واحد ایک پوائنٹ وہ آئسولیشن کا ہے کہ پانی کو آئسولیٹ رکھا گیا ہے, اس کی وجہ سے کرائسس ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے حکومتی شخصیت نے وعدہ کیا کہ ملاقات کروا دیتے ہیں, اور ملاقات ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہی شخص یا وہی لوگ جو ملاقات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں وہ ملاقات روک بھی سکتے ہیں, اور وہی اس وقت آئسولیشن میں رکھے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کا نام لیں گے جنہوں نے ملاقات کروائی, اور آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ؟ دیکھیں, میٹر بڑا سمپل ہے, اس ناٹ جسٹ کہ ایک ہی پوائنٹ ہے. ہم نے بارہا کہا ہے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں کو بحال رکھو. خان صاحب کی ملاقاتیں 16 اکتوبر 2025 کے بعد نہیں ہوئی ہے ہمارے ساتھ, وکلاء کے ساتھ. لیڈران کی ملاقات فروری 2025 کے بعد آج تک نہیں ہوئی, اور بہنوں کی ملاقات, ایک بہن کی ملاقات 2 دسمبر کے بعد نہیں ہوئی تھی, ایکسیپٹ جو کل ہوئی یا ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ SOP کے مطابق ہے. ہاں, ہمیں یہ بالکل بتایا گیا تھا, ہماری ریکویسٹ ہے, ہماری بات ہوئی تھی. کل اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی اسمبلی میں بھی اس پہ ذکر کیا تھا. یس, مجھے بتایا گیا تھا, کبھی امکان تھا, یہ نہیں کہا گیا تھا کسی اور جگہ پہ. لیکن جو کچھ ہوا یہ بڑا انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے اس کی مذمت کی ہے, اور سپریم کورٹ جائے گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جلد سے اسپتال منتقلی کے معاملے میں حکومت کا رکاوٹ ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ جو بھی رکاوٹ ہے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہے دیکھو کہ جو بھی رکاوٹ ہے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے, منتقلی ہونے چاہیے. اور یہ ایک چیز کیٹیگریکلی ہم آپ کو کہہ دیں, یہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے, یہ فقط اس کی صحت سے ریلیٹڈ تھا, اور اس وقت تک تھا جب تک اس کی صحت کا مسئلہ حل نہ ہو. تھینک یو. میرا کدھر گیا شہزاد ہے, دیکھیں